جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جو اسلامی تہذیب و ثقافت ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. تو آج میں نے جو بات کی ہے ہمارے ہاں جو یہ روایت تھی کہ ہمارے رواج میں یہ تھا کہ رات میں آ کے ہم بیٹھتے تھے، اس پہ ہم نے بات کی. اس بیٹھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا اس سے ہمیں ملتا تھا، اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. اور اس ضمن میں ظاہر انسان جہاں جہاں رہتا ہے تو اس کے وہاں کے کچھ آداب و رسوم ہوتے ہیں، انسان ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کو سکھ ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو وہ سکون کس قسم کا ہے اس پہ ہم نے آج تفصیلاً بات کی. اور اس ضمن میں ہم نے یہ فیصلہ کیا آج کے بعد ہم کوشش یہ کریں گے اپنے گھروں میں یہ جو موبائل کی وجہ سے ہمارے رشتے کمزور ہو رہے ہیں تو کم از کم ان رشتوں کے پاس جانے سے پہلے موبائل کو ہم سائٹ کریں گے، لیپ ٹاپ کو سائٹ کریں گے، خصوصاً کھانا پینے کے دوران، خصوصاً ماں باپ بزرگوں سے بات چیت کے وقت ہم موبائل سے تھوڑا سا، ظاہر ہے موبائل تو اس وقت کی ضرورت ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری جو کلاسیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ موبائل کی مرہون منت ہے. اگر موبائل نہیں ہوتا تو ہم اس نعمت سے محروم ہوتے. موبائل کو ضرورت کے وقت استعمال کریں اور غیر ضروری چیزیں جو دنیا بھر کی جو گندگی ہے، ٹھیک ہے، جو مختلف شکلوں میں ہم اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں، اس سے ہم یعنی آج کی کلاس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے اس کو ہم اپنی یعنی نالج کو بڑھانے کے لیے ذریعہ بنائیں. اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر جو ماں باپ بہن بھائیوں کی شکل میں جو خوبصورت رشتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ ہم جڑے رہیں. تو اس کے لیے اپنی ذات سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں، دوسروں سے ذکر کرنے کے بجائے ہم اپنے بہن بھائی آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے وقت موبائل کو باجماعت جو ہے ایک کبڈ میں ہم رکھیں گے، اس کو ٹچ ہی نہیں کریں گے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو اپنے بارے میں آپ فیصلہ کریں. تو آپ کے گھر کے اندر یہ سکون ہوگا اور آپ کے گھر کے اندر یہ رشتے سلامت. چھوٹے معصوم بچے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ موبائل کی طرف دیکھتے ہیں، کتنا مطلب اس کو غلط میسج جاتا ہے. اور ساتھ میں آپ کہتے ہیں دیکھو بچوں بڑوں کا احترام کیوں کریں، وہ احترام جب آپ نے بچوں پہ شفقت نہیں کی تو وہ آپ کا احترام کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے نہیں. رونا بند کریں آپ لوگ، بلکہ رونے والے اسباب ختم کریں. وہ اسباب ختم کرنے کے لیے آج ہم یہ مطلب اپنے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی بات دوسرے پہ امپوز کریں، نہیں، آپ اپنے گھر کے تمام نظام سے آپ واقف ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگوں سے آپ واقف ہیں، وہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بیتاب ہیں یا آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ ذریعہ ہیں، ہم نہیں ہیں. آپ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اپنے جو روزانہ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بدلاؤ لے آؤ تو آپ کے گھر کے اندر خود بخود سکون آئے گا، خود بخود وہ رشتے آپ کے قریب آئیں گے. یہ آج ہم نے بات کی، ٹھیک ہے نہیں. ہم کل بھی بات کریں گے، پرسوں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بزرگوں کے اندر جو رسوم تھے، جو رواج، جو تہذیب تھا، جو رکھ رکھاؤ تھا، جو حفظ مراتب تھے، بڑے سے کس طرح بات کرنا، اگر وہ بات کرے تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، غلط بات ہو تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے تھے، دادا ان کو ڈانٹتا تھا، ابو خاموش رہتے تھے. اب آپ سوچیں آپ کا ابو آپ کو ڈانٹتے تو کیا آپ اپنے ابو کی طرح دادا کی ڈانٹ کھاتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے تھے؟ وہیں آپ کے اندر ہے حوصلہ ہے، صبر ہے، یا آپ جو ہے منہ پھٹ ان کے ساتھ بحث کرنے میں لگ جاتے ہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ پہلے کا سکون اگر غائب ہے تو بنیادی وجہ ہم خود ہیں. تو ہم یعنی اس میں بدلاؤ لے آئیں، اس میں ان چیزوں کو ہم چینج کریں. تو اس میں سے موبائل
بنیادی طور پہ رشتوں سے دور ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ معصوم بچے بھی ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا کریں، باپ کے پاس وہ ہر وقت موبائل کے پاس موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ پھر موبائل کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، گندگی دیکھ رہے ہیں یا اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، غیر ضروری چیز دیکھ رہے ہیں یا ضروری چیز دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے آپ کہیں ہاں بڑے مصروف ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ماں باپ بیچارے ان کو کیا پتہ کہ آپ مصروف کن چیزوں میں، تو وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے جو ٹرلے میں، شنا میں کہتے ہیں نا ٹرلے میں بیٹھنا، گھر کے اندر جو رشتہ دار آتے تھے تو بیٹھتے تھے، اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی۔ اب آپ یہ بتائیے، آج ظاہر ہے بہت سارے بچے ایسے اسائنمنٹ کے حوالے سے پریشان تھے، تو اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ میں نے بات کی، وہ چیزیں آپ لوگوں کی کلیئر ہو گئی یا کنفیوژن ہے اس میں؟ بتائیے۔ وہ پیغام منتقل کرنے کے لیے آپ ایکوپمنٹس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں اپنی کوئی بات آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو اپنے کمرے میں زور زور سے چیخیں گے تو وہ بات وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ لازمی طور پہ آپ واٹس ایپ استعمال کریں گے، فون کریں گے، جو بھی ذریعہ آپ کے پاس ہے اس ذریعے کو استعمال کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، بچے تک کوئی پیغام شفٹ کرنا ہے تو آپ پیغام کیسے شفٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شفٹ کرنے کے لیے لازمی طور پہ قرآن کا فہم، احادیث کا فہم، یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فہم لے کے آپ شفٹ کریں گے تو بچے تک وہ چیز پراپر طریقے سے ملے گی۔ آپ اپنے انداز میں شفٹ کریں گے تو وہ پیغام بچے تک منتقل نہیں ہو۔ ظاہر ہے وہ بچے کی ایک شخصیت ہے، وہ شخصیت کا آپ بچہ کہتے ہو نا، وہ انسان ہے، ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، اس کے اندر جو چیز بیٹھے گی وہ آپ اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہیں پاسبل نہیں ہے۔ امینڈمنٹ کرنے کے لیے لازمی طور پہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کی شخصیت میں جا کے وہ امینڈمنٹ کر سکتا، میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ جب آپ ٹریٹ کریں گے تو اس کو نہایت سنجیدگی سے آپ لے لیں۔ جو بچہ دیکھ رہا ہے، آپ نے کبھی انالائز کیا ہے وہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس کی شخصیت کا اثر، اس کی شخصیت پہ وہ اس کا اثرات پڑ جائے، اگر وہ برے اثرات ہیں تو آپ کیسے اس کو مائنس کریں گے، یہ بتائیے آپ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کارٹون میں جو چیزیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ خوش ہو رہا ہے یا بظاہر وہ کام کر رہا ہے، تو آپ بظاہر اس کی جسم کو آپ فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی شخصیت کو آپ تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ جب وہ تباہ شدہ شخصیت کے ساتھ اچھا جسم رکھے گا تو آپ کے لیے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ مثلا آپ اپنے بچوں کے ساتھ قریب جسم کی وجہ سے قریب ہیں یا اس کی شخصیت کی وجہ سے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے کی حرکتیں جو وہ چیزیں کرتا ہے تو وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں یا اس کا ہلنا جلنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس کی جو انداز آپ کو، اس کا رویے آپ کو اچھے لگتے ہیں، یا اس کے ہاتھ ہلانا، پیر ہلانا، منہ ہلانا، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے فیضان میری؟ ہاں، تو اس سینس میں آپ جو ہے ابھی سے یہ فیصلہ کیجئے گا کہ بچے کی ہمیں شخصیت بنانی ہے، نہ کہ اس کا جسم بنانا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جسم بنانے کی طرف توجہ دیتی ہیں۔ اس لیے دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، میرے لیے، ہمارے لیے، لنا علم وللأعداء مال، ہمارے لیے علم ہے، ہمارے دشمنوں کے لیے مال ہے۔ دیکھیں مال سے مراد کیا ہے؟ آج کے زمانے میں آپ میں جو چیزیں ہم اکٹھی کرتے ہیں اس سے بچے کی شخصیت نہیں بنتی ہے، البتہ بچے کو آسائشیں مل سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آسائشوں سے انسان کو سکھ نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آسائشیں ہوں وہ ادب احترام اس کے اندر نہیں آتا ہے۔ ہاں اس میں مستی آ جائے گی، ٹھیک ہے، بے ہوشی آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی سونا آئے گا لیکن اس کے اندر قرار نہیں آئے گا۔ دیکھیں قرآن کا جو پیغام ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، یعنی خدا کا ذکر کرو سکون ملے گا۔ تو سکون آپ کھانے سے ملنا چاہیے،
ذکر سے کیسا سکون. آپ گھر میں داخل ہوتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ایسا بدترین جملہ ہے، آپ سنتے ہو تو آپ کو سکون ملتا ہے یا بے سکونی ملتی ہے. ایک بظاہر 2-4 لفظ آپ سنتے ہو نا، ایک جملہ سنتے ہو، اس سے آپ کا وہ پورا سکون چھن جاتا ہے. اور گھر پہنچتے ہی ایک ایسا جملہ آپ سنتے ہیں، بظاہر آپ انتہائی تکلیف میں ہیں لیکن آپ کو سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے. تو بچے کو آپ قرار دے رہے ہیں یا آسائش دے رہے ہیں، یہ آپ اور بابی دونوں مل کے فیصلہ کریں. تو اس لیے تربیت ایسا نہیں ہے آپ اپنی جان چھڑائیں. تربیت بنیادی طور پہ آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا ثمر آتا ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے. اب آپ کہتے ہیں جس کو بچہ، وہ ایک پوری مکمل شخصیت ہے، اس کی ان رویوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ پہلے سے ڈیزائن کریں کیا چیز ہم ایک سیکنڈ میں ذرا فیضان کو تھوڑا سا، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی فیضان، اتنا کافی ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، اس میں مزید جو ہے نا ہم اس پہ، چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میرے سامنے، بہت ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہے وہ واقعات و تمثیلات میں ہم جائیں. سر دس آپ اور بابی جو ہے مل کے آپ یہ فیصلہ کریں، ہم اپنے بچے کی شخصیت بنائیں گے، اس کی جو ہے جسم کو سکھ نہیں پہنچائیں گے جو وقتی طور پہ، یعنی آرٹیفیشل سکھ ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، دانت میں درد ہو، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، انجیکشن لگوا کے آ جائیں، رات کے 2 بجے جو آپ کو تکلیف ہوگی نا، اس کا مزہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی جو جس بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے پوچھیں کیسا لگ رہا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر، جو عطائی ڈاکٹر ہے جس نے سن کرایا ہے، اس کو گالیاں دے گا رات کے 2 بجے. اگر وہ واقعی ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ تو کیا کرے گا، اس کا جو ایکچول تکلیف دور کرے گا، اس کو آرٹیفیشل سن نہیں کرے گا. یہ جو بچے کو آپ جو ہے نا دیتے ہیں، یہ آرٹیفیشل سن کرتے ہیں. یہ جو تکلیف رات کے 2 بجے وہ دے گا نا، تکلیف سے مراد وہ بڑا ہوگا، تو جو تکلیف آپ لوگوں کو اللہ نہ کرے ملے گی، اس وقت آپ جو ہے نا بددعائیں دیں گے، اس وقت کف افسوس ملیں گے، لیکن وہ ٹائم گزر چکا ہوگا. رات کے 2-3 بجے آپ ڈاکٹر کے پاس ایزی نہیں جا سکتے ہیں. بس وہ دعائیں کریں گے یا اللہ کس طریقے سے صبح ہو جائے. سیم اسی طریقے سے بہت سارے ماں باپ کو آپ جا کے دیکھیں، وزٹ کریں، وہ اپنی اولاد کے یا اپنی موت کی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے بزرگوں سے میں ملا ہوں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ ان بچوں سے ہماری جان چھوٹے. اب آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نہیں، ان بزرگوں کی جو انسان کیا کرتا ہے، دعا کیا، یا اللہ لمبی عمر دے. وہ بزرگ، میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے ان سے پوچھا نا دادا آپ کی خواہش کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی موت آ جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. میرے خیال میں اتنا کافی.